آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آبسینٹی ہے، ننگا پن ہے. قرآن مجید میں اس کا حل ہے، حجاب. لیکن اللہ تعالیٰ خواتین کے حجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا حجاب بیان کرتے ہیں. خواتین کے حجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا حجاب کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30. کہو مومن مرد سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے. کہو مومن مرد سے، مسلمان مرد سے، کیا وہ اپنی نظر نیچے کرے تو کیا وہ محفوظ رہے. نظر نیچے کرنا مطلب اگر آپ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزر بسر کرنا چاہیے. گزر بسر کرنا چاہیے. ایک مسلم تھا جو ایک لڑکیوں کو دیکھ کے گھور رہا تھا. تو اس کے دوست نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، لڑکی کو گھورنا حرام ہے. تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکے دیکھو وداؤٹ بلنکنگ دا آئز اور بولو میری نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انجانے میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. وہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. ذرا حضرت کا بیان ہو رہا ہے، بیٹھ جائیں سب پیچھے. اللہ کے رسول کے معنی یہ تھی کہ اگر انجانے میں آپ کوئی لڑکی کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو، دوسری بار مت دیکھو. اس کا مطلب نہیں کہ ایک لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکا ہے وداؤٹ دیکھو بولو کہ نظر پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد آتا ہے خواتین کا حجاب کہ کہو مومنہ سے، مسلمہ سے کہ اپنی نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو، اپنے ہیڈ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو. صرف اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بیٹوں اور ایک لمبی فہرست ہے محرم کی. تو محرم کے علاوہ غیر محرم کے سامنے آپ کو حجاب کرنا ضروری ہے. اور سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہا گیا ہے کہ جب بھی یہاں آیت مل گیا اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں گی تو جلباب پہنے. جلباب ہوتا ہے اوور کلوک، کچھ لوگ کہتے ہیں کوٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں ابایا، عربی میں جلباب. تو کہ ایک دم ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. جلباب پہنو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں حجاب کے بعد. نمبر 1 ایکسٹینٹ. ایکسٹینٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہیے. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک. عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے. لیکن یہ تو سب مانتے ہیں، اختلاف ہے چہرے پہ اور ہاتھ پہ. باقی جسم پہ نہیں، تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. دوسرا، باقی 5 جو نقطے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے، آپ کے جسم کے کنٹور نہ دکھ سکے.
تیسرا نمبر، کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھا نمبر، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے، چمک دھمک، تاکہ دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے. آپ پہن رہے ابایا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے، ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی ہے اپنے چہرے پہ، روشنی. تو حجاب کا مقصد ہی کیا ہے نا، ڈھیلے ہے. آپ کا حجاب اتنا بھڑکیلا ہے، کلر فلورسنٹ کلر، اور اس کے اوپر سیکوینس ہے، جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتے ہیں. پانچواں نقطہ، کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے. آپ صلیب نہیں پہن سکتے. صلیب عیسائی کی نشانی ہے، ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے. یہ تو میں نہیں پہنتا تھا، وہ لوگ کو غلط فہمی ہے. آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو لکھا ہے ٹائی، کیونکہ جو ملک میں بہت ٹھنڈی ہوتی تھی تو وہ باندھنے کے لیے ٹائی پہنتے تھے. آپ اگر جائیں گے کوئی کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے. آپ پادری کا فوٹو دیکھیں، پادری کیا پہنتے؟ توپ پہنتے، توپ جیسا، ٹائی نہیں پہنتے. یہ کچھ مسلمان کو غلط فہمی ہے. نہیں تو کوئی بھی کام کے لیے، صحیح کام کے لیے حرام تو کر نہیں سکتے، آپ کتنے بھی بڑے دائی ہو. تو میں پہنتا ہوں کیونکہ غیر مسلمان کو متاثر کرنے کے لیے. کون سا جوکر ہے یہ؟ ٹائی، سوٹ، ٹوپی ڈھکنے کے اوپر فرض ہے یا سنت ہے، اختلاف ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مستحب نہیں ہے. ادھر مستحب یا فرض، میں سمجھتا ہوں فرض ہے. امام ادھابی کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے، لیکن چاروں ائمہ کہتے کہ مستحب ہے، سنت ہے، جو بھی ہے. میں کوٹ ٹائی پہنوں لیکن میرے ٹراؤزر، میرے پینٹ ٹھکنوں کے اوپر ہے. سر کو ڈھانکنا سنت ہے، ٹائی کو پہننا مباح مطلب آپشنل. تو پانچواں نقطہ ہے وہ نشانی مت پہنو جو غیر مذہب کی نشانی ہے، صلیب، ٹیکا. اور آخری ہے آپ دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو، مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، عورت مرد کے. یہ 6 ہے. اگر اس کا احترام کریں گے تو پوری پورنوگرافی اور پورے یہ ننگا پن دنیا سے نکل جائے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں، جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میری تقریر کو دیکھتے ہیں، جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو احترام کرتے ہیں. وہ عام طور پہ حجاب نہیں کرتے لیکن اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں دے شوڈ بی نو انٹرمنگلنگ. لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے، بولتی ہے میرے فین ہے، لیکن میرے پہ چڑھ جاتی مطلب میں چڑھنے دیتا ہوں، ایک دم آگے رہے، رکو، میں پیچھے جاتا ہوں، ایک دم دیوال آ جاتے. ارے بھائی کیا کر رہے آپ؟ چڑھ جاتی ہے، خالی یہ مہر ہے، میں تو چھونے بھی نہیں دیتا ہوں بھائی. لیکن میرے قریب آتی ہے، جب بھی جیسا بھی 2-3 میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں. ڈسٹینس ہونا چاہیے نا. ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھتے لیکن حجاب پہ عمل ہی نہیں کرتے. یہ جو حجاب ہے یہ ایک پوائنٹ ہے حجاب کا، یہ 6 نقطے ہیں. یہ 6 نقطے ہیں یہ کپڑے کے حجاب کے بارے میں. آپ کس طریقے سے بات کرتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے، کس طریقے آپ چلتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے، سب حجاب میں آتا ہے. صرف کپڑے حجاب میں نہیں آتا ہے.